بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسيل الوهاد ومخصب النجاد، ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، والأول ولم يزل والباقي بلا أجل، وخرت له الجباه ووحدته الشفاه، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله عز اسمه في محكم کتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لنرزقنهم رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صاحبان علم و فہم اور عزاداران سید الشہداء، مالک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں مظلوم کا حامی اور ظالم کا مخالف قرار دیا، کیونکہ مظلوم کی حمایت ایک سعادت ہے، مظلوم کی حمایت خیر ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کسی بھی آواز کو، پکار کو، چیخ کو، بلند آواز کو جو اٹھائے اپنے مخالف کے لیے، کس لیے؟ اس کو برا بھلا کہنے کے لیے. بعض مفسرین نے لکھا کہ گالی تک دینے کے لیے وہ آواز اٹھائے تو یہ خام خدا کو پسند نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مظلوم واقع ہو، اگر وہ آواز اٹھائے تو یہ خدا کو بہت پسند ہے. امام علی نے امام حسن اور حسین سے جب وصیت کی تو یہی کہا تھا نا کہ مظلوم کے حامی بننا اور ظالم سے دشمنی رکھنا. تو پروردگار عالم نے یہاں پہ لفظ سو کا استعمال کیا ہے. اگر جس پہ ظلم نہ ہو اور وہ پکارے، وہ آواز بلند کرے تو یہ سو ہے، یہ بدی ہے، یہ شر ہے. اور سو شر کی انواع میں سے ایک نوع ہے، شر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اور اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد ہے خیر. اب خیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، صرف تبرکن عرض کرتا چلوں، علماء بھی تشریف فرمائیں کہ خیر نیکی کو، اچھائی کو، وہ کام کہ جس کو انجام دینے میں یا وہ چیز جس کی طرف انسان رغبت رکھے، تمایل رکھے، اس کو پسند کرے اور اس کا طلبگار ہو، یہ خیر ہے. اور اس کے برعکس جس کا طلبگار نہ ہو وہ شر ہے. اب پروردگار عالم نے بہت زیادہ خیر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خیر کیا ہے. ارشاد ہوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کیا کہہ رہے پروردگار عالم کہ بسا
ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تم اپنے لیے، جیسے راہ خدا میں خدا خود کہہ رہے اس آیت میں کہ تم پر واجب قرار دیا ہے کہ تم جنگ کرو، پروردگار عالم کی راہ میں جنگ کرو، لیکن تم اس کو مکروہ سمجھ رہے ہو، جبکہ یہ جنگ کرنا، راہ خدا میں اپنی جان کو نذرانے کے طور پہ پیش کرنا، یہ سعادت ہے، یا ورنہ ہماری جانوں کی کیا وقت مگر یہ کہ خدا کی بارگاہ میں مقابلے قبول ہو جائے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کیونکہ تمہارا علم محدود ہے، میں جانتا ہوں، بسا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ تو پروردگار عالم نے اچھا خیر کو بیان کرا۔ اب خیر کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ خیر مطلق اور ایک ہے خیر نسبی۔ خیر مطلق کسے کہتے ہیں؟ خیر مطلق وہ ہے کہ جو مثبت خیر ہو اور اس کا مثبت ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، مسلسل ہو، پے در پہ ہو، پیوستے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی خیر ہے اور کل نہیں ہے، یہ خیر مطلق ہے۔ مثلا جتنے بھی جاندار ہیں وہ سانس لیتے ہیں، اب ان کا سب کا سانس لینا، یہ ہوا ان کے لیے خیر مطلق ہے۔ اور خیر نسبی کیا چیز ہے؟ خیر نسبی وہ خیر ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے وہ منفی بھی ہو۔ جو خیر شرائط، حالات اور واقعات کے اعتبار سے بدل جائے وہ خیر نسبی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خیر نسبی وہ خیر ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے خیر ہو لیکن دوسرے کے لیے وہ شر ہو۔ مثلا مال و دولت اس شخص کے لیے کہ جو اس مال و دولت کو معصیت خدا میں صرف نہیں کر رہا، مال و دولت کو راہ خدا میں صرف کر رہا ہے، بخل نہیں کر رہا، کنجوسی نہیں کرتا، انفاق کرتا ہے، اس اپنے خیر اس مال و دولت رکھنے کی وجہ سے وہ مغرور و متکبر نہیں ہوتا، یہ سمجھتا ہے کہ اگر مال و دولت مجھے ملا ہے تو اس میں بھی غریبوں کا حق ہے، مستحقین کا حق ہے، اپنے کندھوں کو جھکا کر اس زمین پہ چلتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے جس کے پاس مال و دولت ہے اور جو یہ سب انجام دے رہا ہے خیر ہے، لیکن یہ خیر نسبی ہو سکتا ہے ایک کے لیے شر ہو، جس کے پاس یہ مال و دولت ہو لیکن وہ مال و دولت کو ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے، مال و دولت کو راہ خدا کے بجائے معصیت خدا میں استعمال کرے، مال و دولت کے اندر کنجوسی کرے، بلکہ مال و دولت کے ذریعے غرور سے زمین پہ چلے، تو یہ اس کے لیے خیر نہیں بلکہ شر بن جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے خیر مطلق میں اور خیر نسبی میں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو خیر کہا ہے، بہت سے اشخاص کو خیر کہا ہے۔ مثلا جیسے ہدایت، عدل، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، قربانی دینا، خود نیکی انجام دینا، عمل صالح انجام دینا، یہاں تک کہ مال، اولاد اور بچے، بیوی، یہ سب خیر ہیں۔ کس وقت خیر ہیں؟ کہ جب اگر ان کے ذریعے سے امتحان لیا جائے تو یہ راہ خدا میں کام آ جائیں تو خیر ہے، ورنہ یہ شر ہیں۔ تو پروردگار عالم نے مختلف چیزوں کو خیر کہا گیا ہے، لیکن ایک جگہ اس نے ارشاد فرمایا کہ خیر مطلق، خیر محض صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس کے پاس سے کسی بھی شر کا گزر نہیں ہے، واللہ خیر موابقہ، یہ ذات باری تعالیٰ ہے کہ جو خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن کی روح سے کون خیر ہوا؟ خود ذات خدا خیر ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم تم کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں، یعنی ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد خیر نہیں بلکہ خیر کثیر ہیں۔ تو اللہ خیر، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خیر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن اصل کل خیر، ہم ہیں جو تمام خیر کی جڑ، اصل اور بنیاد ہیں۔ امام فرما رہے ہیں
اسی طریقے سے زیارت جامع کبیرہ میں امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ذکر الخیر، اگر تم چاہتے ہو کہ خیر کا ذکر کرو، خیر کو یاد کرو، تو انتم، امام کو مخاطب کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کو مخاطب، جبکہ خود بھی امام ہیں، ائمہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کا مقام اور منزلت کو بتا رہے ہیں امام حاجی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خیر کو یاد کرنا چاہتے ہو تو انتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہاہ، آپ لوگ وہ ہیں جو خیر کی اول بھی ہیں، جو خیر کی اصل اور جڑ بھی ہیں، آپ وہ ہیں جو خیر کی فر بھی ہیں، آپ وہ ہیں جو خیر کا سرچشمہ بھی ہیں، آپ خیر کا مقام بھی ہیں جو جنت میں جنات عدن کے نام سے پایا جاتا ہے، اور آپ خیر کی انتہا بھی ہیں۔ یہ خیر ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا پروردگار عالم کی نگاہ میں خیر کیا ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں یقیناً آ گئی ہے، بہرحال آپ کی سمجھ مجھ سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ خیر ہے۔ اب دو عربی الفاظ کی طرف اور آپ کی عنایت کا طلبگار ہوں۔ ایک لفظ ہے لفظ ارادہ۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، مجھ جیسا بندہ ارادہ کرے اس کے ارادے میں تزلزل پایا جاتا ہے، اس کا ارادہ مستقل نہیں ہوتا۔ مثلا میں کسی کام کا ارادہ ابھی کروں، ضروری نہیں ہے کہ میں ابھی انجام دے دوں، ہو سکتا ہے میں اگلے دن انجام دوں، بلکہ ہم لوگوں کے ارادے تو ٹوٹتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا ارادے میں مستقل مزاجی نہیں ہے، لیکن ایک وقت پروردگار عالم کا ارادہ ہے جس کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے، ولایت تشریعی بھی ہے، یعنی اس کا ارادہ تکوینی ہے۔ وہ جب ارادہ کرتا ہے تو ہمارے ارادے کی طرح نہیں کہ جس میں فاصلہ اور توقف پایا جاتا ہے، اس کا ارادہ بغیر توقف اور بغیر فاصلے کے ہے۔ خیر کی مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا، تو جو ارادہ کرتا ہے وہ بغیر توقف اور بغیر فاصلے کے ہے۔ اس نے اپنے ارادے کے بارے میں بتایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکن، ان یقول لہ کن فیکن، معذرت چاہتا ہوں، جب وہ پروردگار عالم کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، انما حصریہ لگا رہا ہے، صرف اور صرف اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ کن فیکن کا جو فاصلہ اور کہنے کا آ رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، ورنہ اس کے ہاں ولایت تکوینی میں اس کے ارادے میں اتنا بھی فاصلہ نہیں پایا جاتا۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ولایت تکوینی یعنی خدا کا ارادہ وہ کہ جس میں توقف اور فاصلہ نہ پایا جائے، اور اہل بیت خدا کے ارادے تکوینی کے مظہر تام ہیں۔ اگر وہ ارادہ کریں تو وہ ارادہ بھی بالکل خدا کے ارادے کی طرح ہوتا ہے۔ ابھی کچھ کہا نہیں ہے، ابھی کسی فرشتے کو پیغام نہیں بھیجا ہے، دل میں ارادہ کیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، وہاں پہ دروازے میں دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا کہ میں حسنین کا درزی۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کا ارادہ تکوینی ہے، خدا کا مظہر ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یعنی ارادہ تکوینی خدا ارادہ اہل بیت ہے۔ اب ارادہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا؟ ایک اور لفظ جس کی طرف آپ عنایت فرمائے، دوسرا لفظ ہے لفظ قذف، قاف، نقطے والے قاف کے ساتھ، جس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض عربی لغت کے معنی اردو میں بڑی مشکل سے ملتے ہیں، فارسی میں تو پھر بھی مل جاتے ہیں۔ اب قذفہ کے لفظ کے معنی ہے پہنچانا، اور پہنچانا بھی کوئی عام پہنچانا نہیں، میں آپ سے کوئی چیز لوں اور جا کے کہیں پہنچا دوں، اور جہاں اس نے لینے والے نے وہ رکھی ہو سکتا ہے اٹھا کے کہیں اور رکھ دے، آپ نے پہنچا دی۔ لیکن یہاں پہ پہنچانے سے مراد ایسا پہنچانا کہ وہ اپنے ہدف پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنا نشان بھی چھوڑ دے۔ اور یعنی قذف کے معنی رکھنے کے نہیں ہے، کسی چیز کے رکھنے کے نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو کہیں رکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب بندوق ہے، بندوق کی گولی چلتی ہے، اب اس گولی جب وہ چلتی ہے تو ایک طاقت اور خاص قوت کے ساتھ اپنے ہدف تک پہنچتی ہے،
اور پہنچنے کے بعد اگر اس گولی کو نکال لیا جائے تو تب بھی وہ نشان چھوڑ دیتی ہے. تو جس طریقے سے ہدف تک پہنچنا گولی کا بالکل ایسے ہی قذف کے معنی ہے، یعنی اپنے ہدف تک پہنچنا اور پہنچ کے نشان چھوڑ دینا. اب تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. پروردگار عالم کا خیر کیا ہے، ارادہ پروردگار کیا ہے، اور قذف کے معنی کیا ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ. اگر پروردگار عالم کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اور زیارت محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. یعنی یہ ارادہ پروردگار ہے، وہ خیر جو پروردگار عالم کو آپ کو دینا چاہ رہا ہے، جس کے لیے خیر کا ارادہ کر رہا ہے. کیونکہ محبت حسین وہ سعادت کا ذریعہ ہے، سعادت کا معیار ہے، اور بغض حسین شقاوت کا معیار ہے. تو پروردگار عالم نے محبت حسین کو رضا. دیکھیں، محبت اور عشق سیر و سلوک کے راستے میں ایک مؤثر ترین عامل ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے کمال اور سعادت تک پہنچ جائے. کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ راز تخلیق ہے، یہ محبت راز وجود ہے. یہ محبت ہے کہ جس کے رنگ کے ساتھ پروردگار عالم نے اس کائنات کو، اس ہستی کو بنایا. علماء عرفان اور سیر و سلوک بیان کرتے ہیں کہ یہ محبت ایک ایسا اکسیر ہے، ایسا کیمیا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ پیتل اور تانبے کو سونے اور کندر میں بدل دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم عاشق تھا، محبت کرنے والا تھا، تو اس نے اس پوری کائنات کو محبت کی بنیاد پہ بنا ڈالا، محبت کی بنیاد پہ بنا ڈالا، اور اس کے دل میں، اپنے عاشق اور محبوب کے دل میں ایک آگ کو روشن کر دیا کہ جو آگ اس کے ظاہر اور باطن اور تمام وجود میں صلاحیت کر گئی. اور اس طریقے سے صلاحیت کر گئی کہ اب پروردگار عالم، اب سمجھ میں آیا یہ کون سی آگ ہے کہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آگ ہے جو انسان کے، محب کے اور عاشق کے دل میں روشن ہوئی ہے، کہ جس کو پروردگار عالم نے چھپی ہوئی محبت اور حرارت کے ذریعے سے تعبیر کیا کہ یہ وہ حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں ہے. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا وَإِنَّا لِلْحُسَيْنِ مَحَبَّةً مَكْنُونَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ محبت حسین ہے. اب مفسرین نے محبت مکنونہ کہتے ہیں چھپی ہوئی محبت. اس چھپی ہوئی محبت کی مختلف انداز سے تفسیر کی ہے. کہتے ہیں یہ محبت ذاتی اور فطری ہے. یہ محبت گہری ہے، مستقیم ہے، دائم ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لحظے ہی نہیں ہے کہ ابھی ہے اور بعد میں نہیں ہے، جس کے اندر ثبات اور دوام پایا جاتا ہے. یہ محبت نور ہے. یہ محبت وہ ہے کہ جو محبت حسین کامیابی کا جذبہ لے کر آتی ہے. اس محبت میں شرط نہیں ہے کہ انسان کے پاس کامل شناخت ہو اپنے محبوب کی، اگر تھوڑی بھی شناخت ہے تو کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا قلب نور محبت حسین سے سرشار ہو جائے اور اس کا دل پروردگار عالم کی طرف، حسین کی طرف اور خدا حسین کی طرف متصل ہو جاتا ہے، تو اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ فخر مومن آپ کے دشمن کے سامنے ڈٹ کر یہ کہتا ہے کہ تم مجھے کس چیز سے ڈراتے ہو، تم مجھے اور میری قوم کو کس چیز سے ڈراتے ہو. میں یہ شہادت، استقامت اور خدمت کا جذبہ خود قرآن سے اور کربلا سے لیتا ہوں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. یہ ایک ہی مجاہد ہے جو پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے. یہ محبت حسین کا اثر ہے جو اس کے اندر سے ظاہر ہو رہا ہے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. اب دیکھیں آپ
وہ دوسری حدیث جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، مومنین کے دلوں میں محبت حسین، قلب حسین کی وجہ سے ایسی حرارت روشن ہے جو کبھی بھی خاموش نہیں ہوگی. اس کی صفت یہ ہے کہ لا تبردوا ابدا، کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. ٹھنڈی نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ وہ مجبور کرے گی مثلا، بلکہ میں کہوں مجبور نہیں، کیونکہ محبت حسین کسی مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ چاہت ہے. یہ محبت جذبہ پیدا کرے گی، انگیزہ پیدا کرے گی کہ مومن اپنی جگہ سے بلند ہو، اٹھے، اس کے اندر جنبش آئے، جو اس بات کی دلیل ہو کہ اس کے اندر حیات پائی جاتی ہے، وہ مردہ نہیں ہے. اور حیات بھی وہ حیات جو قرآن کو حیات کہتا ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن اس حیات کو حیات کہتا ہے کہ جس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی ظاہری جسمانی حیات رکھتا ہو، جسم مردہ ہوتے ہیں تب بھی وہ حیات رکھتا ہے. تو پروردگار عالم مومن اس طرح کی حیات رکھتا ہو تو وہ مومن کو مجبور کرے گی، مطلب انگیزہ جذبہ دے گی کہ وہ اپنی جگہ سے بلند ہو. آپ کا اس فرش ادا پہ چلے آنا اور یہ غم حسین منانا اور مظلوم کی حمایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں محبت حسین اور غم حسین کی حرارت موجود ہے. یہ محبت حسین اور وہ صفت کی جس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ محبت المقنونہ، پروردگار عالم نے امام حسین کی محبت کو جو مومنین کے دلوں میں ڈالا ہے وہ ایک چھپی ہوئی محبت ہے. اور جس محبت کی صفت یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کامل شناخت کے بعد وجود میں آئے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں ہم بڑے ہیں، ہماری معرفت محبت حسین کی نسبت اور وہ جو بچے وہ نسبت معرفت رکھتے ہیں اس کی نسبت بہتر ہے، بڑی ہے معرفت. لیکن اگر یہ محبت بچوں کے اندر پائی جاتی ہے، اب عام دنوں میں آپ بچوں کو حتیٰ کہ بعض اوقات اسکول جانے کے لیے، بعض اوقات پکنک کے لیے بھی اگر صبح رات کو دیر سے سویا اور صبح اٹھائیں تو وہ نہیں اٹھے گا، اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گا. لیکن اسی بچے کو جس کے دل میں محبت حسین پائی جاتی ہے، کامل شناخت نہ ہونے کو عرض کر رہا ہوں، وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہی اس کو صبح یہ کہا جائے کہ اٹھو مجلس حسین میں جانا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ فوراً اٹھے گا بلکہ مجلس حسین میں اپنا حصہ بھی ڈالے گا، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے فرض اذا ہو، چاہے نوحہ ہو، چاہے نیاز کی تیاری ہو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس کو کس چیز نے یہ انگیزہ اور جذبہ دیا؟ یہ محبت حسین ہے جو اس کو یہ انگیزہ اور جذبہ دے رہی ہے کہ وہ اپنے بستر کو چھوڑ کے اور عزائے حسین میں آ رہا ہے. کون حسین؟ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم. دشتے ثبات و عزم ہے، دشتے بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدرو حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. یہ حسین جب انسان، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے نا؟ تو آپ کی سلوات مجھے بتائیے آپ کے کتنے جو ہے وہ چارج ہے؟ تو دیکھیے یہ محبت حسین، اس کا جو انسان کے اندر پروردگار نے قلوب المؤمنین جذبہ دیا ہے، اس کی جو کشش ہے، اس کا اثر سوائے اس کے کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب ترین شخصیت سے کربلا میں ایک مختصر سے عرصے میں کھو جانے کے باوجود انتہا سے رغبت اور وابستگی اور محبت رکھتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور بے حد اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے جو کہ حسین علیہ السلام. اور حسین سے محبت کرنا بے حد کرنے میں، بے حد محبت کرنے میں کوئی مشکل اور اشکال نہیں ہے، لیکن سیرت حسین پر عمل کرتے ہوئے، سیرت حسین کی پاسداری کرتے ہوئے، اگر اس کو ایک جملے میں کہوں کہ حسین سے بے حد محبت لیکن سیرت حسین کے حدود کے ساتھ.
کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ محبت حسین رکھے اور اس کا جو دل چاہے وہ کرے تو امام علی کبھی بھی حاجب کے خواب میں نہیں آتے. امام علی حاجب کے خواب میں آ کے کیا کہتے ہیں جب وہ امام علی کے لیے اشعار بیان کرتا ہے, اور اس کا 2 مصرع آخر کے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر معاملے حشر با علیس من جانب ضامنم ہر چیز میں خواہ گناہ کو, اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے جو دل چاہے تم وہ گناہ کرو. تو اسی شب امام علی اس کے خواب میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حاجب تم نے بہت اچھے اشعار کہے, لیکن یہ جو 2 آخری کے مصرع ہیں, جو ایک بیت ہے, یہ تم نے صحیح نہیں کہا. یہ عقیدہ صحیح عقیدہ نہیں ہے کہ اگر معاملہ حشر با علی ہر چیز میں خواہ گناہ کن. یعنی کیا مطلب؟ امام نے نہیں کہا, میں کیا, امام نے فرمایا کہ اس کو اصلاح کرو, اس کو ٹھیک کرو کہ اگر معاملہ حشر با علی ہے شرم رخ علی کن و کم تر گناہ کن, علی کے چہرے سے شرم کرو اور کم سے کم گناہ کرو. اور یہ فکری مشکل, یہ فساد, یہ فتنہ آج کا نہیں ہے, آج بھی بہت پاس جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ اگر محبت اہل بیت ہے, محبت علی ہے, تو جو دل چاہے وہ کرو, نشہ کرو, گناہ کرو, شراب پیو, مرضی ہے امام حسین کے نام پہ, امام علی کے نام پہ. وہ عجیب عجیب چیزیں وہ لوگ نکال لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن نجات پا لیں گے. یہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں البتہ ایسا نہیں تھا, کیونکہ امام کا کوئی ایسا خط, کوئی ایسا کلام نہیں ملتا کہ جس میں امام نے اس فکر کی وضاحت کی ہو. لیکن چوتھے امام کے زمانے سے لے کر اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک یہ مشکل, یہ عقیدتی مشکل, یہ فکری مشکل بہت پھیل گئی تھی, جس کے مقابلے میں ائمہ نے سخت مورچہ بنایا اور اس کو سخت انداز میں اس کے خلاف امام نے اقدامات انجام دیے. چوتھے امام کے دور میں ایک گروہ تھا جو مطلب ہر قسم کا گناہ کرتا تھا, جو اس کے بس میں آتا وہ کرتا, شراب بھی پیتا, چوری بھی کرتا, روابط نامشروط بھی رکھتا, سب کچھ رکھتا. اب وہ گروہ کے جو شیعہ ناب تھے, اہل بیت کے سچے شیعہ تھے, واقعی شیعہ تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم محبت اہل بیت ہمارے پاس ہے اور قیامت کے دن وہ ہمیں نجات دلا دے گی. اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں, اس میں بھی ایک شخص امام کے پاس تشریف لاتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ, یہ لوگ عجیب پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جو دل چاہے کرو, سیاہ کرو, سفید کرو, اچھا کرو, برا کرو. امام جعفر صادق علیہ کے شیعہ ہیں اور وہ ہمیں نجات دلا دیں گے. جب وہ ایسا بیان کرتا ہے تو راوی کہتا ہے کہ امام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور امام اپنے بیٹھنے کے انداز کو بدل لیتے ہیں, پہلو بدل لیتے ہیں. اگر وہ 2 زانو بیٹھے ہوتے ہیں تو 4 زانو بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ انما شیعۃ علی من اف بطنه وفرجه. دیکھیں محب شیعہ کا مقام یقیناً محب سے بالا تر ہے. جو چیز شیعہ کے لیے ثابت ہے وہ محب کے لیے بطریقہ والا ثابت ہے. یہاں پہ کہا کہ شیعہ علی وہ ہے کہ جو اپنے شکم کی حفاظت کرے, جو اپنے دامن کو بچائے, جو راہ خدا میں جہاد کرے. شیعہ وہ ہے کہ جو خدا کے لیے اور ثواب کے لیے عمل انجام دے. اگر ایسا ہے فَأُولَٰئِکَ شِیَعَةُ جعفر, تو وہ شیعہ جعفر ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جعفر کا شیعہ نہیں ہے. یہاں پہ صرف ایک فراز کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ فراز کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بطن کی, اپنے شکم کی حفاظت کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ وہ حرام نہیں کھاتا, کیونکہ حرام اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو نسلوں کو برباد کر دیتی ہے. اگر انسان کے شکم میں حرام کا لقمہ ہو تو اس کے دل میں محبت اہل بیت بھی نہیں آ سکتی, اس کی 40 دن دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. امام حسین نے یہی تو کہا تھا نا کربلا میں, وہ جو کلام وحی کا مالک ہے, جو نواسہ رسول ہے, جو علی و بطول کا بیٹا ہے, اتنا بلند مرتبہ, اور جس کا کلام افضل کلام ہے, وہ کسی کو بیان کرے اور پھر اس کے اوپر اثر نہ ہو تو آیا ادھر مشکل ہے یا ادھر مشکل ہے. امام نے فرمایا چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے میری کوئی بات تم پر اثر نہیں کرتی.
تو یہ حرام بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مال حرام سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ شیعوں کی صفت نہیں ہے بلکہ دشمن شیعوں کی صفت ہے. آج کے دور میں یہ صفت امریکیوں کی صفت ہے، یہ آج کے دور میں اسرائیلیوں کی صفت ہے. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے ان کے حرام کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسروں کے حق کو کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جو مظلوم کی حمایت نہیں کرتے تو بعید نہیں کہ ان کے پیٹ میں بھی ان کے شکم میں بھی حرام ہو، اس لیے وہ مظلوم کی حمایت نہیں کرتے. تو شیعوں کے دلوں شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جس کے شکم میں حرام نہ ہو. آپ کے سامنے ایک دو مثال عرض کروں. ایک مرتبہ محمد والے محمد پر درود بھیجیے گا. محمد ائمہ علیہ السلام بتائیں گے یا نائبان امام بتائیں گے، علماء بتائیں گے ہمیں کہ شیعہ کیسا ہونا چاہیے. صرف ایک اس فراز کو لے کے اس روایت کے کہ حرام سے بچا جائے. ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین، اپنے دور کا یعنی آج سے 35 سال پرانا واقعہ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں. طلبہ، آپ کو پتہ ہے طلبہ کا خرچ و پانی اسی منبر، تدریس اور تبلیغ انہی ذریعے سے چلتا ہے. ویسے تو جیسے کہ سرنامہ کلام میں پیش کیا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہے سب سے بڑا رزق دینے والا، اور سب کے وارث امام زمانہ ہیں، لیکن خصوصیت کے اعتبار سے طالب علموں کے وارث ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی، وہ عالم بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو چھپوانے کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. اب ان کے پاس پیسے تھے ہی نہیں، وہ کیا کرتے؟ تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو پیسے والا شخص تھا، اسے کہا کہ دیکھو مجھے کتاب چھپوانی ہے اور مجھے اس دور کے 60,000 تومان کی ضرورت ہے، مجھے 60,000 تومان تم دے دو اور وہ بھی قرض دے دو. میں نہیں چاہتا کہ تم جو ثواب میں شریک ہو، مجھے قرض دو. جبکہ قرض دے کے بھی وہ ثواب میں شریک ہو جاتا. کہا کہ قرض دو، کیا تم دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں دے سکتا ہوں قرض. خیر اس نے چیک لکھ کے دیے، چیک بھی جس پہ سگنیچر ہوئے، ڈائریکٹ چیک کہ اگر وہ بینک جاؤ بینک سے کیش کرا لے تو فوراً کیش ہو جائے، ایسا چیک اس کو دے دیا، ان عالم دین کو دے دیا. یہ کہتے ہیں میں بینک گیا اور میں جا کے میں نے اس ورکر کو، اس کارمند کو جو وہاں موجود تھا، اس کو چیک دیا اور کہا کہ یہ پیسے مجھے میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دو اور ایک اور چیک مجھے دے دو تاکہ جیسے ہی میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو میں اس کو دے دوں گا اپنے دوست کو تاکہ وہ پیسے نکلوا لے. اور انہوں نے کہا، جو وہاں کا بینکر تھا اس نے بولا کہ آپ جائیے میں اس کو یہاں وارث کر دوں گا. یہ اپنے گھر چلے گئے. کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے بعد فون آیا. فون آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے پیسے ڈپازٹ کیے، آپ کا چیک کتنے پیسوں کا تھا؟ وہ کہتے ہیں 60,000 تومان کا، کیونکہ انہوں نے 60,000 تومان مانگے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں 60,000 تومان کا نہیں ہے، یہ 30 ملین کا چیک ہے. اب ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارے علماء، حقیقی شیعہ اور حقیقی محب کا وہ کیسا ہوتا ہے. کہا کہ یہ 30 ملین کا چیک ہے. یہ پریشان ہو گئے. اب مجھ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو خوشی کے بارے سب آتا ہی نہیں، کہتا واہ بھائی واہ، بارے کے نیارے ہو گئے، بیٹھے بٹھائے 30 ملین مل گئے. اور وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی مالیت تھی کہ آج تہران کے بہت ہی بہترین جگہ پر میں کئی اور آج کے اعتبار سے کئی ہزار ملیارڈ ہوتے اور کئی مطلب 4,000 کے قریب میٹر زمین میں خرید لیتا، اتنی بڑی زمین. انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً تیار ہوا، بینک پہنچا اور بینک جا کے اپنے دوست کو فون کیا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا، اتنے سارے پیسے ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آپ چیک کریں. انہوں نے بھی چیک کیا، انہوں نے بھی چیک کیا کہ ہاں 30 ملین. تو یہ عالم کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم جلدی سے اکاؤنٹ نمبر بھیجو تاکہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں یہ پیسے واپس ڈال دوں. وہ کہتا ہے کہ آپ رکھیں اور جب آپ چھپوا لیں کتاب تو آپ پیسے واپس کر دیجیے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اتنا اصرار کیا، اس اصرار کے باوجود اس نے مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا. میں نے اس اکاؤنٹ میں کتنے
29,8,7,00,000 تومان اس نے واپس دلوائے انہوں نے اس کے اکاؤنٹ میں. وہ کہتے ہیں جب میں واپس آنے لگا, میرے واپس آتے وقت وہ جو پیچھے کارمن تھا اپنے کولیگ سے کہہ رہا ہے, دوسرا جس نے پیسے نکالے نہیں, دوسرا وہ اپنے کولیگ سے کہہ رہا ہے کہ یہ شیخ پاگل ہے, دیوانے, اتنا بڑا چیک جس کی کوئی سند بھی نہیں تھی اور انہوں نے جو ہے واپس لے لیے پیسے, کیا تھا رکھ لیتے پیسے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے رکھ لیتا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں تبلیغ و منبر اور کتاب لکھنے میں مشغول ہوتا, ساری زندگی کھا سکتا تھا. تو کہا کہ شیخ پاگل ہو گئے. تو یہ حقیقی شیعہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بطن اور شکم کا خیال رکھتا ہے اور ذرہ برابر بھی مال حرام نہیں جانے دیتا. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمان کے شیعہ ایسے ہوں گے کہ جن کو لوگ مجنون اور دیوانہ کہیں گے. آج ہمارے شیعوں میں بہت سے ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ یقیناً حرام نہ کھانے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو اثر ہے اور ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں, اور وہ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ہم کو دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں. تو یہ مال حرام جو اتنا خطرناک اور اتنا نقصان دہ کہ لوگ آخر زمان کے لوگ پاگل دیوانہ اور مجنون کہنے لگتے ہیں, کہتے ہیں بیمار ہے, یہ روانی ہے. اور ہمارے ملک کا تو عالم ہی عجیب ہے, وہاں پہ تو کہتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں. درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. وہ 4 مصرے ہیں نا کہ یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر, مجھ کو میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. تو لوگ پاگل کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے وہ پاگل ہے. شیعہ پاگل نہیں ہے, تم کیا جانو کہ شیعہ کیا شے ہے ان کے دل میں کہ جو اس سے محبت رکھتا ہے. اور جب اس کے دل میں حسین کی قبر آ جائے تو اب فرق نہیں کرتا کہ وہ کربلا پہنچ کر حسین کو سلام کرے یا دور سے حسین کو سلام کرے. اس کے سلام کا مرتبہ وہی ہوگا جو وہ قریب سے کرے گا, جو دور سے سلام کرے گا, چاہے وہ سلام اتنا مختصر ہو کہ 3 دفعہ قبلہ رخ ہو کے گئے, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. آپ سلام کریں حسین جیسے آقا پر اور وہ جواب نہ دیں, ایسا ممکن نہیں ہے. وہ جواب دیتے ہیں. یہ ہماری آنکھوں پر پردے ہیں گناہ کی وجہ سے کہ جو ہم جواب کو نہیں سن سکتے. ہماری سلامتی کئی آفات سے بچ جانا اسی سلام کے بدلے کے جواب میں ہے کہ جو امام حسین آپ کو جواب دیتے ہیں, چاہے دور سے ہو چاہے نزدیک سے ہو. امام فرماتے ہیں کہ ہم امام حسین کے سلام کو جو ان پر بھیجتے ہیں اس کی منزلت کو, اس کی اہمیت کو, اس کی مقام کو تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس سلام کی, اس زیارت کی فضیلت کا پتہ چل جائے لمادو شوقن, تو تم زیارت حسین کے شوق میں جان دے دو گے. یہ ہے زیارت حسین کہ جس کے شوق میں انسان جان دے دے. سلام کرے تو سلام کا جواب آتا ہے. ایک شخص, ایک چرواہا ایک عارف سے ملاقات کرتا ہے. پرانے زمانے میں جب لوگ کرمان سے اور مہران سے جایا کرتے تھے کربلا کی زیارت کو, تو ایک عارف جا رہے ہوتے ہیں اور اس راستے جگہ پہنچتے ہیں جہاں شیعہ آبادی نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں. یہ عارف کہتے ہیں کہ وہ چرواہے سے سلام دو بھائی, ہم نے کہا تھوڑا سا سفر ساتھ کر لیں. تو چرواہا پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں. مجھے کربلا کس لیے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, پتہ نہیں کون کس لباس میں ولی خدا ہو. کہنے لگے کہ تم, اب انہوں نے دل میں سوچا یہ سادہ سا چرواہا, علاقہ بھی شیعہ آبادی نہیں ہے, اب اس کو کیا زیارت کا مفہوم پتا, زیارت کا فلسفہ پتا, زیارت کیا ہے. تو اس نے کہا میں حسین کو سلام کرنے جا رہا ہوں, کربلا سلام کرنے جا رہا ہوں. تو یہ چرواہا کہتا ہے کہ تم سلام کرتے ہو, جواب آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چرواہا کہتا ہے میں کسی ایسے کو سلام نہیں کرتا کہ سلام کروں اور جواب نہ آئے. تو یہ عارف کہتے ہیں اچھا تم سلام کرو. یہ سلام کرتے ہیں.
جب یہ سلام کرتے ہیں، چرواہا سلام کرتا ہے تو جواب آتا ہے، اور اس طریقے سے جواب آتا ہے کہ پوری فضا کو معنویت سے اور عدل سے معطر کر دیتا ہے۔ اب وہ عارف سے کہتا ہے کہ آپ سلام کیجئے۔ اب انہوں نے دل میں امام حسین سے توسل اختیار کیا۔ کیا توسل حسین؟ کہا کہ مولا میری عزت اب آپ کے ہاتھ ہے، میں سلام کر رہا ہوں، مجھے بھی دوا دے دیجیے گا۔ اب ان عارف نے سلام کیا، جواب آیا، لیکن اس کیفیت کے ساتھ نہیں جو اس چرواہے کے لیے جواب آیا تھا۔ تو جب انسان سلام کرے تو جواب آتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر ناظر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے محبت حسین۔ اگر محبت حقیقی ہو، واقعی ہو، تو انسان کا دل امام حسین سے متصل ہو جاتا ہے۔ محبت اہل بیت ہو، بہت سارے اثرات امام حسین کی محبت کے بیان ہوئے ہیں، جیسے نجات ہے، ہدایت ہے، خود حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ذات حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو امام حسین بہت سارے ان کی کے اثرات ہیں، ان کی محبت کے اثرات ہیں۔ انسان جسمانی طور پر، روحانی طور پر، معنویت طور پر اس کو آرام مل جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ محبت حسین اور محبت اہل بیت نہ صرف یہ کہ دنیا میں کام آتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ عام کسی شخص سے محبت کریں اور جب آپ مشکل میں پڑ جائیں تو وہ ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، لیکن محبت اہل بیت اور محبت حسین ایسی ہے کہ جہاں آپ مشکل میں پڑتے ہیں وہیں آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں پروردگار عالم نے، اچھا جب محبت کرتے ہیں تو مدد کو کس طریقے سے آتے ہیں؟ تو جتنے بھی آثار محبت حسین کے لیے بیان کیے ہیں اس میں سے آثار یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ بھئی پروردگار عالم نے کہا نا کہ جو حسین سے محبت کرے گا اس نے رسول سے محبت کی، اور جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اب اللہ سے جب محبت کی تو اللہ کا ساتھ اسے مل جاتا ہے اس محبت کے اثر میں۔ یعنی محبت حسین کا اثر یہ ہے کہ اس کو خدا کا ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اور حضرت ہارون کو جب حکم ہوا کہ جاؤ جا کے فرعون کو توحید کا پیغام دے دو تو وہ ڈرنے لگے، اننا نخاف، وہ ڈرنے لگے کہ ہم جائیں تو وہ پتہ نہیں فرعون ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے، ہمیں مار دے، ہماری بات سنے نہ سنے، ہم پیغام دینے سے پہلے، یا ہو سکتا ہے پیغام سننے کے بعد مار دے۔ تو پروردگار عالم نے ان کی مدد کی، کہا لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم تبلیغ دین میں خدا اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دائیں سے، جانب سے، آگے سے۔ اسمع اور ارا کا مطلب یہی ہے نا کہ تمام جوانب سے تمہارا خیال رکھ رہا ہوں، تمہارا محافظ ہوں، جاؤ جا کے تبلیغ کا کام انجام دو۔ دیکھیے اثر ہے محبت حسین اور اہل بیت بتا رہا۔ تو پروردگار عالم نے کہا مت ڈرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب حضرت موسیٰ کو ازبر ہو گیا، یقین ہو گیا، اور پھر اپنے تمام زندگی کے معاملات میں وہ خدا کے ساتھ کو پاتے رہے تو آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ فرعون سے بچ کے بھاگے اور دریائے نیل تک پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ دریائے نیل پر جب ہم پہنچے تو آگے دریا ہے، پیچھے فوج آ رہی ہے۔ لوگوں نے جب اس فوج کو دیکھا کہ وہ آ رہی ہے، اس کی سیاہی ظاہر ہو گئی ہے، تو وہ پریشان ہونے لگے۔ قرآن نے کہا اِنَّ لَمُدْرَكُونَ، وہ عنقریب تھا کہ وہ آ کر ان کو پکڑ لیتے۔ اس ڈر سے ان لوگوں کے دل لرزنے لگے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یا دریا میں غرق ہو جائیں یا پیچھے سے فرعون کی فوج کے ذریعے سے مارے جائیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا جو بارہا خدا کے ساتھ کو معیت کو تجربہ کر چکے تھے, کہا قالا کلا ان معی ربی, ڈرو مت پروردگار عالم میرے ساتھ ہے, یعنی تمہیں نجات دلا دوں گا. اسی طریقے سے اپنے حبیب کو کہا کہ جب غار ثور میں پہنچے اور وہ خلیفہ اول ڈر کے مارے رونے لگا تو پیغمبر نے کیا کہا کہ لا تحزن معنا, مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا ایسے ہی الفاظ کسی ایک شخصیت نے بیان کیے, اپنے عمل سے ظاہر کیا. جب قوم بھی ڈرنے لگی, دنیا بھی ڈرنے لگی کہ دشمن کی آج کے طاغوت کی اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے گھر تک پہنچ گیا ہے, لیکن اس مرد مجاہد کے چہرے پر ذرہ برابر بھی ڈر کا آثار نہیں تھے. وہ نہیں ڈر رہا تھا بلکہ آج کی طاغوت کو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا, کیونکہ اس کا دل محبت حسین سے اور محبت اہل بیت سے اس طریقے سے سرشار تھا کہ اس کو مائیت سمجھ میں آ گئی تھی, اور وہ یہی کہتا تھا کہ انما یا ربی, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, میرے پاس میرے ساتھ اللہ ہے. درود پڑھے گا محمد والے محمد پر. وہ ذات کس کی ہے؟ آپ نے دیکھا نا کہ رہبر معظم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پوری دنیا کے آنکھیں آپ کی ذات کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے زیادہ تر لوگ ان کو اپنا منجی سمجھ رہے ہیں, اور وہ ہیں منجی کیونکہ سرچشمہ وہاں سے ہے کہ جس کا وجود کی بنا پر یہ پوری کائنات قائم ہے, اور وہ امام زمان علیہ السلام کی ہستی. ویسے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کنجوسی ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی, خصوصاً صلوات کے اندر تو بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی. بس ایک دو مرحلے اور آپ کی زحمتوں کو تمام مختصر مرحلہ. تو محبت حسین کا اثر یہ ہے کہ وہ معیت ہمراہی خدا کا ساتھ لے آتی ہے, اور خدا کا ساتھ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہے اور آخرت میں نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ہمیشہ ساتھ رہنے والی, یہاں تک کہ آخرت میں بھی. بہت ساری روایتیں آپ نے دیکھی ہوں گی, جیسے کہ جناب سیدہ سلام علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی محبت 100 سخت ترین مقامات پہ کام آئے گی. ایسے ہی برید بن معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آتا ہے خراسان سے, پیدل چل کر آتا ہے, اور اس حالت میں آتا ہے کہ اس کی کھال گوشت سے الگ ہو رہی ہوتی ہے, اور جب وہ مولا کے چہرے کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے کہ مولا میں نہیں آیا ہوں مگر صرف آپ کی محبت میں. مولا اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ لو احبنا حجر حشرہ اللہ معنا, اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرتا تو پروردگار عالم اس کو بھی ہمارے ساتھ محشور کرتا. حال دین و علم, اور کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ اور پھر آیت پڑھی کہ تم نے سنا نہیں ہے پروردگار عالم نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ محبت ہے. ایک روایت جس میں پیغمبر شاد فرماتے ہیں کہ حب اہل بیتی ینفع فی سبع مواطن مہولا, کہ من احبہم حب اہل بیتی من احبہم ینفع فی سبع مواطن مہولا, پر محبت اہل بیت, مجھے میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر, سخت ترین مقامات پر, وحشتناک مقامات پر تمہارے کام آئے گی, تمہیں فائدہ دے گی. دنیا کے مقام اپنی جگہ, آخرت کے مقام میں, وہ قبر کا مقام ہو, وہ برزخ کا مقام ہو, نامہ ہو, جو بھی مرحلہ ہو, وہاں پہ محبت اہل بیت کام آئے گی. آپ کے سامنے صرف ایک کو ذکر کروں اور اپنے مسائل. کون سا ہے وہ؟ کہ ابراہیم بخاری کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے من الاجزاء سے یعنی جب اس کی عربی عبارت میرے ذہن سے نکل رہی ہے کہ جب
بدنوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کے اندر روح کو پلٹایا جائے گا اور بدنوں کو زمین سے اٹھایا جائے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں قیامت میں اربوں کربوں کا رش لگا ہوگا، جم خفیر ہوگا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ ایسے حالت میں ہم کہاں ہوں گے؟ محبت اہل بیت کا اثر، محبت حسین کا اثر، آج کے دور میں رہبر کی صورت کو دیکھ لیجیے، اور امام بیان کرتے ہیں، امام کہتے ہیں تکون معنا، تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ کیسا مقام ہوگا؟ کا ایسا مقام ہوگا کہ پروردگار عالم کے حکم سے تمہیں خاص جگہ پر کھڑا کیا جائے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے جو سر جھکا کر تمہارے سامنے آئیں گے، تمہارے سامنے آئیں گے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ہر جانب سے آئیں گے اور آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ سلام ہو تم پر کہ جس کے لیے تم نے صبر کیا، احسان کیا، استقامت دکھائی اور ذکر حسین کیا اور محبت حسین کو اپنے دلوں میں رکھا۔ سلام کریں گے۔ محبت حسین کا اثر، خدا کا ساتھ، اس سے بہتر کیا ہے کہ خدا کا ساتھ مل جائے؟ اور جب خدا کا ساتھ معراج پر ہوتا ہے تو تو اپنے دور کے طاغوت سے ڈر نہیں لگتا، چاہے وہ کوئی خاتون ہی کیوں نہ ہو۔ تو حقوق اور شام کو فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ ایک سلام وہ ہے کہ جو فرشتے آپ کو کریں گے، لیکن ایک آخری سلام ہے جو سیدہ زینب نے اپنی بھتیجہ کو، جب رخصت کا پیغام ملا، آزادی رہائی ملی، آپ لوگ بھی اپنے گھروں سے آئے ہیں نا، ابھی چلے جائیں گے، شوق سے جائیں گے، دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ جائیں گے۔ جب اپنے وطن جاتے ہیں تو وطن جانے میں بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور نہیں ہوتا، لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ رہائی عجیب رہائی ہے کہ آپ کا دل خوشی نہیں ہوتا، کیسے خوش ہو؟ ارے بھرا گھر لے کر آئی گی، اپنا بھائی ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بیٹے ہیں، یہاں تک کہ حسین کی لاڈلی بھتیجی اسی زندان شام میں رہ گئی۔ ارے رہائی ملے تو سکی زینب کیسے خوش ہو؟ ہاں زادارو، کون سکینہ کہ جب زندان میں وجہ کی تو ان کی ماں نے اس طریقے سے کہا دیا کہ ننی سی کہا قبر بناؤں میں تمہاری، ارے چادر بھی نہیں جس کا زمین تمہاری، ارے زندان میں بناؤں پوشیدہ تر خان یہ بنا ہوگا تمہارا، ارے حکومت حکومت بردائی کب ہوگا تمہارا۔ رہائی ملی، روایتوں میں لکھا ہے کہ 5 دن یا 7 دن شہزادی نے اپنے ماجا حسین کا ماتم کیا، اور جب رخصت ہونے لگی تو شام کی عورتوں سے کہا دیکھو میرا ایک جگر کا جگر کا ٹکڑا زندان شام میں ہے، ارے میں اس کو چھوڑے جا رہی ہوں، شب کی تاریخی میں آنا اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا، ایک چراغ اس کی قبر پہ جلا دینا، اس کی قبر کو تنہا نہ چھوڑنا۔ میرا دل کہتا ہے جب شہزادی بھی مہینے میں سوار ہو کے چلنے لگی ہوں گی تو میں دیکھتی رہی ہوں گی، ارے کیسے اپنی بھتیجوں کو چھوڑ کے جاؤ۔ جب ہماری لائی گئی تو کیا دیکھا، ان پردوں کو رنگین پردوں سے سجایا گیا ہے، کہا سید سجاد یقین سے کہا کہ رنگین پردوں کو اتار دیں، ارے ہم میں ہے، ہم سوچ میں ہے، سیاہ پردے لگا دیے جائیں اور بشیر کو سیاہ رنگ دے دیا جائے۔ یہ قافلہ رخصت ہو کے چلا، مجھے نہیں معلوم رباب کے دل میں کیا گزری ہوگی، اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلی۔ اب جب یہ قافلہ دو راہ پر پہنچا تو مولا پوچھتے ہیں بھوپی اماں یہ بتائیے کہ سیدھی بدل جائیں گی یا کربلا چلیں گی؟
فرمایا بیٹا مجھے اس کا غم صحیح سے انجام نہیں دیا. کربلا پہنچی. روایت میں لکھا ہے کہ جب شہزادی نے دور سے مزار حسین کو دیکھا اپنے آپ کو مائی سے گرا دیا. کبڑیاں گولیوں کے بل بیٹھی ہوئی اپنے بھائی بلائے پر پہنچی. ارے بھیا بات کرنا میں تمہاری ہمارے سے زندہ نہیں. ارے وہ شہر شہر سے بھی کیا ہوا کربلا کا پھیلان دوسرے لگا وہ ماتم ہوا. اب مرحلہ امام سجاد کے لیے ہے کتنا سخت مرحلہ ہے. ارے شہزادیوں کو کیسے قبروں سے جدا کریں. حکم ہوا ہے کہ چلیے وطن چلیے روبی اماں. ارے مدینے چلیے. کیسے رباط اور رباط کی بیٹی زندان شام میں اور نناز گھر کربلا میں. بعض روایت میں شہزادی وہیں رہ گئی اور بعض روایت میں مدینہ پہنچی. مدینہ جب پہنچنے لگا تو دیوار نظر آنے لگے. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے نوحہ شروع کیا. ارے یا مدینہ تو سجنا لا تقبلینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول کر. مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں سفر سے آتے ہیں سوغات اخلاتے ہیں بجائے اشک کے آنکھوں سے خون بہاتے ہیں. اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں. ارے لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب کرانے نہ کوئی قبول تو ہم بے قصوں کے آزادارو. امام نے علم بشیر کو لے کر کہا تیرا باپ بھی شاعر تھا تو بھی شاعر ہے اور جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع کر دے. بس اداداروں بشیر چلا. بشیر یہ کہتا ہوا چلا اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. حسین کا منہ کا پیاسا شہید کر دیا گیا. ان کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا. ارے کوفہ اور شام میں بنایا گیا. ارے ہر گھر سے سب لوگ نکلے اور روضہ رسول کی طرف چلے. روضہ رسول میں غلام بابا تھا. شہزادی ام کلثوم نوحہ کرتی تھی. ارے نانا تمہارے نوازے کی شہادت کی خبر لائی. ارے جب نانا کی قبر سے رخصت ہو چکے اپنے ماں زہرا کی قبر پر آئیں. جناب زینب نے وہ گریہ کیا کہ غش کھا کے گر پڑی. جب غش سے بیدار ہوئی تو ایک مرتبہ کہا کہ اماں تیرے بدن میں اتنے تاثیر آنے پڑے کہ پورا بدن چل رہی زخموں سے چل رہی. اور ایک مرتبہ شاید یہ بھی کہا ہوگا ارے یہ امت نہ ہوتی تو میں چادر ہٹا کے اپنے رسم کے نشان کو دکھاتی. اور ایک مرتبہ ایک خون بھرا اڑتا ہوا نکالا جس میں سراغ تھے جو جا بجا پھٹا ہوا تھا. تیر و تبر کے سراغ تھے. ہاں شہزادی نے جب مدینے والوں سے غصہ لے لیا کچھ عرصے بعد عبداللہ کی گھر اپنے بھی تشریف لائی اور خانے میں آ کے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی. عبداللہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. جب گھر میں تشریف لائے تو آ کر کہتے ہیں معظمہ صاحب خانہ شہزادی گھر میں نہیں ہے ابھی کچھ دیر بعد آنا یا کچھ دن بعد آنا. ایک مرتبہ شہزادی نے چہرے کو اوپر کیا. عبداللہ تم نے نہیں پہچانا میں تمہاری زوجہ زینب آپ صدیق یہ بیان کر رہا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ رونے لگے. کہا شہزادی ارے کربلا میں کیا گزر گئی کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے. ایک مرتبہ اسی اثنا میں شہزادی کی نظر ہوتنے کی طرح پڑی جہاں دو ننھے بستر رکھے ہوئے تھے. ارے صبر کا پیمانہ ٹوٹا. جو بہن اب تک اپنے